عقائد حقہ میں سے ہے ایک عقیدہ عہد الستو پر ایمان رکھنا۔ عہد الستو کا کیا مطلب ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو پیدا کر دیا، قیامت تک جو آنے والی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں؟ یعنی اس کا تم لوگ کیا کرتے، اقرار کرتے ہیں؟ سب نے کہا قولو، بیک آواز ہو کر کہا بلا شہدنا، بالکل ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کی پشت سے ساری اولاد کو، ساری ذریت کو چیونٹیوں کی شکل میں، سرخ چیونٹی کی شکل میں نکال کر کہا اور ان کو کیا کر دیا، گواہ بنے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ یعنی کیا تم اس کو مانتے ہو؟ قولو، سب نے ایک آواز ہو کر کہا، بیک آواز کہا کہ بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے، ان تقولوا یوم القیامت ان کننا عن هذا غافلین، کہ اگر ہم اس پر برقرار نہ رہے نا تو ہمارے خلاف گواہی ہوگی اگر ہم اس سے بے خبر رہے، غافل رہیں۔ تو یہ جو عہد الستو ہے نا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وادی نعمان، عرفات کی ایک وادی، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے یا جتنی بھی اجداد ہیں نا آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے، ان کی پشت سے اولاد کو نکال کر پیدا کر کے سرخ چیونٹی کی شکل میں انہیں کیا کر دیا، ان سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عرفے کے دن وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری اولاد کو نکال کر سب کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الست بربکم قولوا بلا شہدنا۔ پھر اس عہد کو، وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جو فرد بشر غافل ہو اور اسی طرح سے مجھے بھول جائے نا تو اس سے ذرا یاد دہانی کرائی جائے، اور پھر انبیاء کی جانشینی کام کرتے رہتے ہیں کہ عہد الستو جو ہے نا اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، فطرت دین پر۔ ہر انسان کی طبیعت میں، طینت میں، سرشت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی جو تخم ریزی ہے وہ فرمائی ہے۔ جو کیا ہو عقل سلیم والا ہونا اور اسی طرح سے طبیعت سلیمہ والا انسان ہو، وہ تو سیدھے ہی راستے پر رہتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آ کر ماحول سے مغلوب ہو کر یا اسی طرح سے دیگر غلط مذاہب سے، ادیان سے، یا اسی طرح سے کسی کی تربیت سے مغلوب ہو کر، اثر پا کر وہ تو غلط راستے اختیار کرتے، ورنہ اگر اسے مخلّى بالطبع چھوڑ دیا جائے نا، کوئی اس سے تعرض نہ کرے تو وہ انسان سیدھا راستہ پاتا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، ہر انسان کے اندر فطری طور پر عقیدہ توحید کا شوق ہوتا ہے، اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے والدین اور اس طرح سے دوسروں کی تربیت اسے بدل دیتی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بچی کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ والدین کا اثر ہوتا ہے کہ اسے یہودی، نصرانی اور مجوس بناتے ہیں۔ تو اسی عقیدے کی طرف اشارہ فرما رہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، اور جو عہد الستو ہے ثابت ہے قرآن کریم کے اندر، حدیث شریفہ سے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات فرمائے ہیں دنیا میں۔ والمیثاق الذی، وہ عہد، وہ پختہ وعدہ، الذی اخذہ اللہ تعالی، جو اللہ نے لیا تھا، من
آدم علیہ السلام سے و ذریتہ اور اس کی تمام ذریت سے حق برحق ہے، سچ ہے، ثابت ہے۔